अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 अगस्त 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से है। नाज़रीन काम, अफगान तालिबान ने वफद के हमरा दौरा किया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर शानदार इस्तकबाल किया गया है अफगान तालिबान का। इस हवाले से तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो और तस्वीर भी नशर की हैं। दुनिया भर के अंदर ये वीडियोज़ और तस्वीर वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान की ISI के जो DG हैं जनरल फैज़ हमीद और दीगर सीनियर अहदेदारों से मुज़ाकरात हुए हैं, मुलाकात हुई है। और हमारे इतलात ये भी हैं कि चीन के अहदेदारों से भी तालिबान का राबता हुआ है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान और चीन के दरमियान इंतहाई अहम नौइयत के मुआहदे भी हुए हैं। इमारत इस्लामिया की बहाली और साथ साथ अफ़गान तालिबान की हुकूमत और इंटर अफ़गान मुज़ाकरात, कैदियों की रिहाई, पाक अफ़गान बॉर्डर को सिक्योर करना, भारत को अफ़गानिस्तान से और इसी तरह से वहाँ पर जो उनके खुफिया मराकज़ हैं उनको वहाँ से ख़त्म करना, इन तमाम उमूर पर बातचीत हो चुकी है, मुज़ाकरात हो चुके हैं, मुआहदे भी हो चुके हैं। नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि शायद पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ नहीं या दोनों एक पेज पर नहीं हैं। हालांकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन का ख़्वाहां है और वहाँ के तमाम स्टेक होल्डर पाकिस्तान के इस किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, रात गए तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। अहम सूबों में फ़ौजी अड्डों पर, चेक पोस्टों पर हमले किए गए हैं जिसमें 23 के करीब एहलकारों के मार डालने का दावा तालिबान की जानिब से सामने आ रहा है और 3 टैंक भी तालिबान की जानिब से तबाह कर दिए गए हैं। मुसलसल 2 हफ्तों से तालिबान काबुल हुकूमत पर हमले कर रहे हैं। 28 से ज़ायद सूबों में तालिबान के खौफनाक हमलों के अंदर अब तक काबुल इंतज़ामिया के बकौल 781 हमले हुए हैं जिनमें 90 से ज़ायद एहलकार मारे गए हैं, 122 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, अशरफ गनी जो काबुल इंतज़ामिया के सरबराह हैं उन्होंने तालिबान से हमले रोकने का मुतालबा किया है, लेकिन तालिबान ज़राए का कहना है कि जब तक इंटर अफ़गान मुज़ाकरात और अमन मुआहदे पर अमल नहीं होगा तब तक ये हमले जारी रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत के साबिक़ आर्मी चीफ और मौजूदा तीनों अफवाज के जो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने धमकी दी थी कि भारत चीन पर हमला कर सकता है। इस हवाले से चाइना ने इस धमकी को संजीदगी से लिया है और चीन की जानिब से लद्दाख के अंदर जदीद फाइटर तैयारे पहुँचा दिए गए हैं जो किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकते हैं। इससे नाज़रीन काम, वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि मज़ीद से मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि भारत की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो चीफ और सरबराह हैं उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का और दहशत गर्दों को फंडिंग देने का, या आप कह सकते हैं मुजाहिदीन को फंडिंग देने का इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर हिज़्बुल मुजाहिदीन मुलव्वस है। हालांकि नाज़रीन काम, कश्मीर के फ्रीडम फाइटर और मुजाहिदीन, चाहे वो हिज़्बुल मुजाहिदीन की शक्ल में हों या किसी और शक्ल में हों, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और भारतीय फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं और कश्मीरियों को इंशाअल्लाह ज़रूर आज़ादी मिलेगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम, तुर्की के अंदर दाइश का बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया है। दूसरी जानिब तुर्की और इटली के मुश्तरका फ़ौजी बाहरी मशक़ें भी शुरू हो चुकी हैं जो एक तरह से यूनान, फ़्रांस और UAE और दीगर मुल्कों के मशक़ें जो हैं उनके जवाब में की जा रही हैं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने ऐलान किया था कि बाहर मुतवस्सत के अंदर तुर्की अपनी सलामती को और बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए अपनी फ़ौजों को तैयार रहने का हुक्म दे चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए सरगर्म हैं और माजी के अंदर जो उस्मानियों ने फतूहात की थी उनकी याद में बड़ी बड़ी वहाँ पर तकारीब मुनक्कद करके लोगों को एक मरतबा फिर खिलाफत उस्मानिया से रोशनास कराया जा रहा है। सल्जूकियों और बाज़ंतीनियों के माबैन
449 سال پہلے ایک بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں سلجوقوں کو فتح ملی تھی، اس حوالے سے ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی جس میں خود ترک صدر رجب طیب اردگان نے شرکت کی، ان کی اہلیہ نے شرکت کی، اور لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ ترکی کی بقا اسی میں ہے جو ماضی کے اندر ان کے آباء و اجداد کرتے رہے، یعنی خلافت عثمانیہ کی بحالی اور پوری امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرونا، جو ایک یقیناً امت مسلمہ کے لیے خوشائند بات ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سامنے آ رہی ہے۔ غزہ کے اندر حماس کے نام پر نہتے غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین فضائی بمباری کے اندر کئی لوگوں کے مکانات کو تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ناظرین کرام حماس کے مجاہدین نے بھی اسرائیل کے خلاف جوابی حملے کرنے کی دھمکی دی ہے، اور راکٹ حملے بھی اسرائیل کے خلاف کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل چاہتا یہ ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو سدھارا جائے، سلجھایا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ غزہ میں حماس کی پریڈ کے دوران دھماکہ ہوا جس میں 4 کے قریب مجاہدین اور کمانڈر شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ پہلی مرتبہ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس، جو اس وقت وہاں پر نیتن یاہو کے بعد دوسرے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے پہلی بار UAE کے جو وزیر دفاع ہیں ان سے فون پر رابطہ کیے ہے، اور باہمی طور پر مذاکرات کو آگے بڑھانے اور اسلحے کی ترسیل کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل ہر جدید اسلحہ UAE کو فروخت کرے گا اور معاملات کو آگے بڑھائے گا۔ آگے بڑھے جانے کا کام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ سوڈان سے ہے۔ سوڈان کے اندر وہاں کے جو عارضی طور پر فوجی حکومت کے سربراہ ہیں، انہوں نے آج مائک پومپیو سے ملاقات تو کی ہے۔ امریکہ اور سوڈان کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہیں، لیکن ناظرین کرام سوڈان کے فوجی جو سربراہ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو سوڈان تسلیم نہیں کرے گا۔ ان کو عوام نے اس کے لیے مینڈیٹ نہیں دیا ہے، اور کسی بھی صورت وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ عوام کا احتجاج بھی جاری ہے، اور عوام نے سوڈان کی حکمرانوں کو اور اسی طرح سے جو فوجی حکومت ہے ان کو خبردار کیا تھا کہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، ورنہ خونی انقلاب آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ خرطوم کے اندر متحدہ عرب امارات کا جو سفارت خانہ ہے وہاں پر بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے کہ کیوں UAE نے خیانت کر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، جبکہ ناظرین کرام ایتھوپیا، مصر اور سوڈان کے درمیان جو نہضہ ڈیم ہے اس حوالے سے بڑا اختلاف ہے۔ آج ایتھوپین سربراہ نے دورہ کیا ہے سوڈان کا، اور معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اتفاق کیا گیا ہے۔ آگے بڑھے جانے کا کام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اردن، عراق اور مصر کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام پہلی مرتبہ اردن کے دارالحکومت میں مصر، عراق اور اردن کے بادشاہ کے مابین اجلاس ہوا ہے۔ 6 ملکی اجلاس تھا، 3 ملکی اجلاس تھا، جس میں نہ صرف باہمی تعلقات کو بہتر کرنے اور علاقے کے اندر سیکیورٹی کے امور کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کیا گیا، بلکہ اسرائیل کی جو جارحانہ کارروائیاں ہیں اس حوالے سے بھی غور و فکر کیا گیا ہے۔ خبر ناظرین کرام یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید مصر اور عراق مشترکہ طور پر اردن کے ساتھ مل کر ترکی کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اردن کے ذریعے سے ترکی پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ عراق کے اندر، شام کے اندر کارروائیوں سے، لیبیا کے اندر یا بحر متوسط کے اندر کارروائیوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ترکی مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی بالادستی قائم کر رہا ہے، اور کسی بھی صورت عراق یا پھر مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں ان تینوں ملکوں کے اندر عوام کے حالات بہت بری طرح سے خراب ہیں، اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں۔ معاشی حالات حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے اور غلط فیصلوں کی وجہ سے اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ آگے بڑھے جانے کام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ایران، شام اور روس سے ہے۔ ناظرین کام ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدنے کا معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ جدید جنگی طیارے اور میزائل بھی ایران روس سے خریدے گا۔ اس حوالے سے جو ایران کے ڈیفنس کے وزیر ہیں وہ بھی دورہ کر رہے ہیں روس کا، اور اس دوران یہ سارے معاہدے طے پا جائیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کے خلاف امریکی فوج کا حملہ ہوا ہے جس میں کئی روسی فوجی مارے گئے ہیں۔ ادھر شام کے اندر جو شامی بشار الاسد کی فوج ہے اس نے ترکی کا ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام ایران کا امریکہ کے اسلحے کو سرحد پر سے گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ چین کی نو فلائی زون کے اندر داخل ہوا ہے۔
اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ اور چین کے درمیان ملٹری لیول پر تنازع جاری ہے، وہاں پر کسی بھی وقت جھڑپ ہو سکتی ہے، فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان کافی عرصے کے بعد تجارتی مذاکرات بھی بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ افریقہ کے اندر روس کی استعماری سازشوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین افریقی ملک مالی کے اندر فوجی انقلاب آیا تھا، اس حوالے سے ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ دراصل جن فوجیوں نے انقلاب برپا کیا ہے یا مارشل لا لگایا ہے، ایمرجنسی لگائی ہے، ان کو باقاعدہ روس کی جانب سے ٹریننگ دی گئی اور فنڈنگ کی گئی اور ان کو باقاعدہ سکھایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے ایمرجنسی لگانی ہے۔ اس حوالے سے روس دیگر افریقی ممالک کے اندر بھی اسی طرح کے فوجی انقلاب لا سکتا ہے تاکہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا سکے، اور دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ روس کی اس سازش کے حوالے سے شدید تنقید کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام واشنگٹن نے پہلی مرتبہ پیوٹن کے جو مخالف تھے جن کو زہر دیا گیا تھا ان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور روس کے اندر پیوٹن کے خلاف بھی احتجاجی مظاہرے شروع ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔